الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. معزز حاضرین، علماء کرام، ہمارے جمعیت کے احباب، نوجوانوں، دوستوں، احباب، ماں اور بہنوں، مقامی جمعیت اہل حدیث کے زیر انتظام انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کے تعلق سے جو سلسلہ ہمارے ذمہ داران نے شروع کیا تھا، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا بھی یہ ہمارا پروگرام، جس میں جیسا کہ آپ نے سنا انشاءاللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی، ان کی دعوت اور اس دعوت کے میدان میں ان کی آزمائشیں، اور اللہ رب العالمین نے جو بہت ساری نصیحتوں کی باتیں بنی اسرائیل کے تعلق سے بیان کی ہیں قرآن مجید میں، ان کا دستہ تھوڑا تھوڑا کہیں سے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے اور ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. انبیاء کرام کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا میں سب سے متقی و پرہیزگار، سب سے بلند درجے والی جماعت اللہ نے جو پیدا کی، جن کو اللہ نے اپنا پیغام، اپنا دین، اپنی شریعت کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا انسانوں میں سے، وہ یہی جماعت. اسی لیے جماعت اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی، اللہ کی سب سے زیادہ مقرب
سب سے بڑے ولی جن کو کہا جائے، اپنے زمانے میں اللہ کے تعلق سے، اللہ کے دین کے تعلق سے سب سے زیادہ جانکار، اور جتنا بھی ہم ان کا مرتبہ بلند سمجھیں اس سے بھی زیادہ بلند، ان تمام انبیاء میں جن کا اللہ نے قرآن میں کچھ کا ذکر کیا ہے اور کچھ کا ذکر نہیں کیا ہے، تمام انبیاء میں 5 نبیوں کو اللہ نے سب سے اونچا درجہ دیا ہے، جن کو ہم اولو العزم من الرسل کہتے ہیں، عظیمت والے رسولوں میں سے عظیمت والے۔ یہ 5 کون ہے؟ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پر ہمارے پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا میں تمام انسانوں کے سردار اور تمام نبیوں پر آپ کو فوقیت و فضیلت کی، ان 5 پر بھی سب سے مقدم افضل ہمارے پیارے نبی۔ بہرحال تو گویا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں سے، ان کا مقام دوسرے انبیاء سے زیادہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا، سب سے زیادہ ذکر کیا ہے، اور ان کی قوم چونکہ بعد میں باقی رہنے والی اللہ نے جیسا کہ مقدر کیا تھا، پچھلی قوموں کا وجود، بہت سارے قوموں کا تو وجود ہی ختم ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو اب بھی باقی ہے، اور ان کے جو واقعات ہیں، ان کا جو طریقہ رہا ہے، وہ مسلمانوں کے طریقے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اور پھر ایک خاص چیز یہ ہے کہ ان کی گمراہی اور تباہی کو امت محمدیہ کے ساتھ جوڑ کر بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ امت بھی ان کے طریقے کو اپنائے گی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا جب ہم ذکر کریں گے تو کہاں کہاں سے ذکر کیا جائے، اتنا لمبا ہے کہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ 3 مرحلے میں اس کو ہم بانٹتے ہیں ان کی زندگی کو، اور جو ہمارا درس ہوگا وہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کی زندگی سے متعلق، ان کی تعلیمات، ان کے بعد جو گمراہیاں ہوئیں وہ یہ سب بعد میں کسی موقع پر کی۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ہم لیتے ہیں، ان کی زندگی کے 3 مرحلے مورخین نے بنائے، انہی تینوں مرحلے کے اعتبار سے تھوڑی جیسا جیسا کچھ باتیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ پہلا مرحلہ ہے ان کی پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک، جس عمر میں نبوت دی جاتی تھی۔ تمام انبیاء صرف عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سب کو نبوت 40 سال کی عمر میں۔ اس نبوت سے پہلے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مرحلہ ہے پہلا زندگی کا، اس کو ہم سب سے پہلے لیتے ہیں۔ اس کا بھی اللہ نے قرآن میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، الگ الگ صورتوں میں الگ الگ تفصیلیں ہیں اس کی۔ سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے اس ابتدائی مرحلے کا زیادہ تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں، اور جن لوگوں نے پڑھا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ کافی تفصیل ہے اس کے اندر، اور جو تورات ہے، انجیل ہے، اس کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کافی چیزیں ہیں جن میں کچھ ایسی ہیں جو قرآن سے میل کھاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو قرآن سے میل نہیں کھاتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنو اسرائیل کی وہ باتیں، تورات اور انجیل کی وہ باتیں جو تمہارے دین سے، قرآن سے ملتی ہیں، ان کو تو ہم مان لیتے ہیں کہ صحیح ہیں، اس لیے کہ ہمارے دین سے اور قرآن سے یہ میل کھاتی ہیں، ایک جیسی ہیں۔ لیکن جو چیزیں میل نہیں کھاتی ہیں اور جو چیزیں مختلف ہیں، ٹکراتی ہیں ہماری شریعت سے، یا شریعت ہماری اس کی تردید کرتی ہے، وہ چیزیں ہم نہیں مانیں گے۔ اور جو چیزیں میل بھی نہیں کھاتی ہیں، جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری شریعت سے وہ ثابت نہیں ہوتی ہیں، حدیث سے نہیں ثابت ہوتی ہیں، تو نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے اور نہ ہم اس کو جھٹلائیں گے، نہ ہم
اس کی تصدیق کریں گے، نہ جھٹلائیں گے۔ اور انبیاء کی جو تاریخ، خاطر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی سلسلے سے جو باتیں، تاریخی باتیں ہیں توریت و انجیل میں، وہ اسی قبیل سے ہیں کہ ہم اگر ٹھیک ہے قرآن سے میل کھاتی ہے وہ تو پکا ہے، لیکن اگر ایسی نہیں ہے تو ہم تاریخی حیثیت سے ان کو لے سکتے ہیں۔ اس لیے توریت اور انجیل سے بھی کچھ حوالہ آ سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سب جانتے ہیں ہم کہ مصر میں ہوئی۔ اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا، جو فرعونی حکومت کی تاریخ اکٹھا کی گئی ہے، مصر کے اندر لکھی گئی ہے، اس بادشاہ کا نام رامسیس سوم تھا، تیسرا، یعنی اس سے پہلے 2 رامسیس ہو چکے تھے۔ اس کی حکومت بہت زیادہ مضبوط، بہت متمدن مانی جاتی تھی اپنے زمانے میں، اور بہت زیادہ ترقی یافتہ مانی جاتی تھی ہر اعتبار سے۔ لیکن ایک اعتبار سے اس کو یہ معاملہ تھا کہ اپنے ظلم و ستم کے لیے مشہور تھا۔ یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ فرعون جو کہتے ہم، فرعون اس کا نام نہیں، فرعون لقب ہے۔ اس زمانے میں جو مصر کے بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہتے تھے، لیکن وہ یہ بادشاہ رامسیس سوم اتنا ظالم تھا کہ اس کا نام اسی کے نام سے فرعون لگ گیا، اور جب ہم فرعون کہتے ہیں تو وہی رامسیس سوم ہی مراد لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ اس کا نام نہیں بلکہ اس زمانے کے جو مصری بادشاہ تھے ان کا نام فرعون ہوتا تھا۔ اسی رامسیس کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ تقریباً 1597 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1597 سال پہلے کا سال ملتا ہے ان کی تاریخ کے اعتبار سے، اور اسی حساب سے جوڑ لیجئے کہ کتنے سال ہو جائیں گے۔ تقریباً لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1597 قبل مسیح موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور مصر میں پیدائش، اور اسی وقت کا یہ واقعہ ہے جو توریت سے ہمیں ملتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن کی آیات سے لیکن اس کی طرف اشارہ ضرور ملتا ہے کہ فرعون کے جو نجومی تھے انہوں نے فرعون کو یہ بتلایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جو نوجوان جب ہوگا تو اسی کے ہاتھ سے تمہاری بادشاہت ختم ہوگی، حکومت تمہاری ختم ہوگی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فرعون کا ظلم و ستم خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے بہت آخری حد کو پہنچا ہوا تھا، اور جب یہ بات آئی تو اس نے باقاعدہ یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو وہ اس کو قتل کر دیا جائے، بچیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اسی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فرعون کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنی آبادی میں سے کچھ لوگوں کو تو بہت اونچا، جو اس کے قریبی تھے بہت اونچا کر دیا، اور جن کو نہیں مانا اس کو بہت نیچا کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کا خاص بیان قرآن میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے، جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ تمہیں عبرت و نصیحت ملے، تو انداز بیان بھی اللہ کا ویسے ہی ہے۔ اور اس آیت کا ترجمہ سنیے اور آج کے بھی دور کو ایک بار دیکھیے، جہاں ظالمانہ حکومتیں ہیں ان کو بھی دیکھیے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ فرعون کا یہ معاملہ تھا کہ اس نے زمین کے اندر اپنے کو بہت اونچا بنا لیا تھا، زمین کے اندر اپنے کو بہت اونچا بنا لیا تھا، تمام انسانوں سے گویا وہ اوپر ہے، اور اس نے کیا یہ تھا کہ جو آبادی تھی اس کے ہاں ان کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا تھا، کسی گروہ کو بہت اونچا کر دیا اور کسی گروہ کو بہت زیادہ کمزور کر دیا، اور اتنا کمزور کیا کہ جتنا چاہے وہ ظلم ستم کر سکے، اسی لیے حکم دیا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو زندہ رکھا جائے۔ انہ کان من المفسدین،
یہ لفظ آخری جو لفظ ہے جو جملہ ہے اللہ کا، یہ ایسی حکومتوں کے لیے باقاعدہ ایک اعلان ہے. بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا. دیکھنے والے اس کے تمدن کو، اس کے طور طریقے کو، مصر کی اس زمانے کی ترقی کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حکومت تو بڑی اچھی تھی، بڑا خوشحالی تھی، بہت کچھ پیسہ تھا. لیکن اس حاکم کا جو ظلم تھا اور جس طرح اس نے اپنی آبادی کو الگ الگ حصے میں بانٹ کر کسی پر ظلم و ستم اور کسی کو نوازنا، یہ تھا. اللہ نے کہا یہ افساد فی الارض ہے، زمین میں فساد پھیلانے کے برابر ہے. اور یہ اس زمانے ہی کے لیے نہیں ہے، قرآن قیامت تک کے لیے. قرآن کا جو بیان ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اس نظام کے اندر فساد پھیلانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہے. اور جب بھی وہ چیز ہوگی فساد کا باعث قیامت تک کے لیے ہوگی. اسی لیے اللہ نے کہا انہ کان من المفسدین. لیکن اللہ کا فیصلہ اور اس کا نظام، میرے بھائیوں، یہاں ہم مسلمانوں کو کیا تعلیم دی گئی کہ تمہارا ایمان کیا ہونا چاہیے ایسے سخت وقت میں؟ وہ یہ ہے تم یہ جانو کہ اگر اللہ کے دین پر تم قائم رہے تو اللہ کا نظام بھی کچھ اور ہے. تاخیر ہے اس کے ہاں، دیر ہے اس کے ہاں، لیکن اندھیر نہیں ہے اس کے ہاں. اسی لیے اللہ نے کیا کہا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. لیکن ہم نے تو یہ فیصلہ کر دیا تھا. اللہ ایک فرماتا ہے کہ ہم نے تو اس قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جو دبے دبائے لوگ ہیں، جن کو کچلا جا رہا ہے، جن کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کو ہم اوپر اٹھائیں گے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ جو لوگ زمین میں بہت زیادہ کمزور کر دیے گئے ہیں ان کے اوپر ہم احسان کریں گے. اور یہ احسان ایسے ہوگا کہ ہم ان کو اس زمین کا مالک اور حاکم بنا دیں گے اور زمین کا وارث ان کو بنا دیں گے. پہلے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ کا یہ بیان اسی کی طرف اشارہ ہے کہ قوم کی کمزوری یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے یا کہ وہ دبے دبائیں، بلکہ حق کے ماننے والے کمزور، دبے کچلے، تعداد میں کم، یہ ہر زمانے میں ہے اور ہر زمانے میں ہوگا. لیکن جو اللہ کے نظام کو مانتے ہیں، اللہ کے نظام پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نظام سے اپنے کو چلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی غیبی مدد کب آ جائے گی کسی کو نہیں معلوم ہے. اور بنی اسرائیل کے لیے آئی. اس کا انتظام اللہ نے کہاں سے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. چنانچہ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت باقاعدہ یہ فرعون کا حکم جاری ہو چکا تھا کہ بنی اسرائیل جو سب سے کمزور ہیں اور جن کی تعداد یہ بھی جانیے ان کی تعداد مصریوں کے درمیان مصر میں سب سے کم تھی، اس طبقے کی تعداد سب سے کم تھی اس زمانے میں. یہ لوگ اسرائیلی جو تھے، جن کو اسرائیلی کہا جاتا تھا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جب اللہ نے مصر میں جلوہ عطا کیا، وہ ان کی حکومت آئی. آپ جانتے ہیں کہ جب وہ قید سے باہر آئے اور اس کے بعد انہوں نے یعقوب علیہ السلام اپنے والد اور اپنے گھر والوں کو بلایا مصر میں، تو یہ لوگ آ کر مصر میں آباد ہو گئے تھے اور انہی لوگوں کی نسل مصر میں پلی بڑھی تھی. اسی نسل سے یعقوب علیہ السلام کے پوتے سے موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی، موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی اسی نسل سے، اسرائیلی نسل سے موسیٰ علیہ السلام بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی اسرائیلی تھی، اور جب اسرائیلی ہوئے تو ان کے اوپر بھی وہی حکم آیا کہ ان کو بچے جو ہیں ان کو قتل کیا جائے. اور یہ وجہ تھی کہ پیدائش کے بعد ان کی ماں برابر ڈری رہتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی ماں برابر ڈری رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعونی کوئی آئے اور دیکھے اور لے جائے ان کو قتل کرتے. اس لیے اللہ رب العالمین نے خود ہی انتظام کیا. قرآن میں اسی جگہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب بھی تمہیں موسیٰ پر ڈر لگے تو تم ان کو ایک ڈبے میں رکھ کر ندی کے میں ڈال دو. اسرائیلی روایات بتاتی ہیں، توریت میں اس کا ذکر ہے باقاعدہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک ڈبہ بنایا تھا
اور اس کو رسی سے باندھ کر نہر میں اس کو چھوڑے رہتی تھی. ڈر جب لگتا تو اسی ڈبے میں بچے کو ڈال کر چھوڑ دیتی تھی. اور ان کی بہن جن کا نام مریم تھا وہ اس کو دور سے کہیں سے دیکھا کرتی تھی. لیکن ایک دن اتفاق سے رسی کھل گئی اور وہ ڈبہ بہہ کر گیا. یہ اللہ کا انتظام. کہاں گیا؟ جہاں فرعون کے خاندان والے ان کا محل تھا نہر کے کنارے، اور جہاں وہ غسل کرتے تھے. یہ قرآن میں نہیں، یہ توریت میں ہے. اور جب انہوں نے ڈبہ دیکھا ایک وہاں نکالا تو دیکھا ایک خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت ایک بچہ اس کے اندر ہے. نکال کر وہ لے کر گئے. فرعون کی جو بیوی تھی جو بعد میں مسلمان ہوئی اور فرعون نے ان کو قتل بھی کر دیا، شہید ہوئی، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم لوگ لے لیں، یہ تو بہت اچھا ہے. فرعون نے اسی وقت کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. فرعون نے اسی وقت کہا ہو نہ ہو یہ خطرہ لگ رہا ہے کسی سے اسرائیلی نے کام کیا ہے، اس لیے اس کو قتل کر دینا چاہیے. لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے اس بات کو کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، ارے اس کو، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس کو لے لو، ہو سکتا ہے کہ ایسا یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. ایسا ينفعنا او نتخذه ولدا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو جائے. ہمیں اولاد نہیں، یہ بھی جان لیے فرعون کو کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے اور ان کی بیوی اس کی بیوی چاہتی تھی، حضرت آسیہ چاہتی تھی کہ اس کو پال لیا جائے. اور انہوں نے یہی کہا کہ یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. چنانچہ وہ لوگ اس کو اپنے محل میں لے گئے. لیکن اللہ نے دوسرا انتظام کیا. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ نے یہ انتظام کیا کہ جب محل میں وہ لوگ لے گئے تو وہاں اس کو بھوک جب لگی، بچے کو رونے لگا، دودھ پینانے کا انتظام کیا، دائیوں کو بلایا گیا. کسی بھی دائی کا دودھ پینے کے لیے وہ تیار نہیں. اللہ نے کہا ہم نے اس بچے کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم ان میں سے کسی کا دودھ نہیں پیو گے. سوچئے اللہ کا انتظام کیسے ہوتا ہے، سوچئے اللہ کا انتظام کیسے ہوتا ہے. میرے بھائیو، ایمان، اللہ کی عظمت، اللہ کی عظمت، اس کے انتظام، اس پر ایمان سوچئے. اللہ نے اسی کو بیان وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے اس بچے کے دل میں ڈال دیا کہ یہ جتنی دائیاں ہیں ان میں سے کسی کا تم کو دودھ نہیں پینا ہے. حرام کر دیا اس کے اوپر. کیا حرام کرنے مطلب یہی ہے کہ اس کو دل میں آ گیا کہ کسی کا دودھ ہم نہیں پیئیں گے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی. جب ان کی بہن مریم جو دیکھتی تھی ان کو یہ خبر لگی کہ وہ ڈبہ جس میں ہم نے اپنے بھائی کو رکھا تھا وہ بہہ گیا ہے اور محل تک پہنچ گیا ہے اور محل کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو گئی. باقاعدہ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. وہ گئی محل کے اندر اور دیکھا وہاں کا منظر، اور دیکھا کہ بچہ اپنے بھائی کو پہچانا اور دیکھا کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے. تو انہوں نے بھی چالاکی دیکھی. ایمان کی فراست اسے کہتے ہیں، اسے ایمان کی فراست کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ایک مومن کے دل میں جو چالاکی دیتا ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے. انہوں نے اس بات کو نہیں کھولا کہ یہ کیا ہے، یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے. جانتی تھی کہ ان کا بھائی ہے اور اس طرح سے یہاں تک پہنچا ہے، لیکن اس کو چھپائے رکھا. اور وہاں جو پریشان تھے وہ کہ کوئی ایسا ملے، کوئی ایسی دائی ملے جو اس کو دودھ پلا دے، جسے چپ ہو جائے اور ہمارے اس کے پلنے بڑھنے کا انتظام ہو جائے. اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں کوئی ایک ایسی دائی بتلا دیتی ہوں جس کا یہ دودھ شاید پی لے، اور وہ دائی اس کے لیے بہت خیر خواہ ہوگی. وہ دائی اس کے لیے بہت خیر خواہ ہوگی. اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ان کی بہن نے یہ کہا کہ کیا میں تم کو ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتلا دیں، ایک ایسی دائی کے بارے میں نہ بتلا دیں جس کا شاید یہ دودھ پی لے، اور وہ گھر والے یعنی وہی نہیں، اس دائی کے پورے گھر والے اس کے لیے بڑے خیر خواہ ہوں گے. اس لیے وہ جانتی تھی کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے گھر جب یہ دودھ پینے کے لیے آئے گا تو ہم سب اس کو اچھے سے دیکھیں گے. چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
وہ اپنی ماں کو لے کر گئی جن کو وہ لوگ نہیں جانتے تھے، اور ان کی ماں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا تو دودھ پینے لگے۔ حیرت تو ہوئی ان لوگوں کو، لیکن کیا معلوم ان کو اللہ رب العالمین دلوں کو بھی پھیرنے والا ہے۔ ہمارے دل میں اگر کوئی غلط خیال آتا ہے تو اس کو پھیرتا بھی اللہ رب العالمین، اسی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہوگی کہ اسی کو دیا جائے، یہ اس کے لیے بہت خیر خواہ ہوگی، اسی نے تو ڈالا ہوگا، اسی نے یہ بات ڈالی ہوگی، اسی نے یہ خیر خواہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی خیر خواہی اسی نے ڈالی ہوگی، اور اسی لیے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کو دیا بطور دائی کے کہ لے جاؤ اس کی پرورش کرو۔ غور کیجئے اللہ رب العالمین حفاظت کرتا ہے تو کیسے حفاظت کرتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اس کو یقین ہے اس بات کا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک نوجوان پیدا ہوگا جس کا ہاتھ ہماری حکومت ختم ہوگی، معلوم ہے، اور بنی اسرائیل کے بچوں کو وہ قتل کرنے کا حکم دے چکا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسرائیلی بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ فرعون کے گھر میں جا کر، فرعون کے گھر میں لے جا کر، جس سے زیادہ محفوظ گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں اللہ نے وہاں حفاظت کی جو سب سے زیادہ خطرناک ان کے لیے تھا، اور وہی گھر جو سب سے زیادہ خطرناک تھا اللہ نے ان کے لیے سب سے محفوظ جگہ بنا دی۔ دودھ پلانے والی ان کی ماں اور پرورش دینے والا وہ گھر جو ان کا دشمن۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور ان کو کوئی غم لاحق نہ ہو۔ غور کیجئے اللہ رب العالمین، دوہرا انتظام اللہ نے کیا۔ یہ ایسے انتظام کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کی پرورش، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی حفاظت فرعون کے گھر میں، اور دودھ پلانا دیکھنا ان کے خود اپنے گھر اپنے ماں کے گود میں۔ کہا کہ ہم نے ان کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا، اور یہی نہیں کہ ان کی آنکھ کے لیے ٹھنڈک ہو جائے، بلکہ ایک اور بات، موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی تو ان کے ماں کے دل میں اللہ نے یہ بھی ڈالا تھا کہ گھبراؤ نہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ دل میں ڈالا گیا تھا کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ یہ آگے چل کر رسول بننے والے ہیں۔ قرآن میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے، قرآن میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان کو مرسلین میں سے، رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ تو یہ جو وعدہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، اللہ نے یہاں کہا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور یہ بھی موسیٰ کی ماں جان جائے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ یہ ایمان اللہ نے پیدا کیا ان کی ماں کے دل کے اندر۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، نہ جانتے ہیں۔ یعنی اللہ کا جو نظام ہے اس پر ایمان ہو تب تو یہ یقین پیدا ہو کہ اللہ رب العالمین بھی ایسے انتظام کر سکتا ہے۔ واقعات کو پڑھنے کے بعد بھی نہیں یقین ہوتا ہے کیسے انتظام ہو سکتا ہے۔ حالات جتنی بھی خراب ہو جائیں، ظلم و ستم کی چکی جتنی بھی چلے، اور جتنا بھی ہم ستائے جائیں، اور جتنا بھی ہم قتل کیے جائیں، اور جتنا بھی ہم کو لوٹا و مارا جائے، لیکن اللہ کا نظام اپنے ماننے والوں کے لیے، اس کی حفاظت کا انتظام اپنے ماننے والوں کے لیے وہ اپنی جگہ برحق ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے اور وہ کرے گا اس کو، چاہے اس میں دیر ہو لیکن اندھیر نہیں۔ اسی کو کہا اللہ نے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، یہاں تک کہ وہ 40 سال کے ہو گئے، جیسا کہ توریت وغیرہ میں ہے۔ 40 سال کی عمر تک وہ وہیں پڑھے، اس لیے کہ قرآن کی جو اس کے بعد والی آیت ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ دو باتیں اللہ نے کہی میرے بھائیو، اس میں اس انداز سے کہی ہیں کہ اس میں عبرت رکھ دی ہم لوگوں کے لیے۔
اور خاص طور پر جو لوگ دعوت و تبلیغ کے میدان سے جڑیں، اس میدان اور فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت کچھ اس کے اندر ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت کے اندر پہلی بات تو یہ کہی کہ اسی جگہ ان کی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، پڑھتے لکھتے رہے، یعنی باقاعدہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بادشاہوں کے ہاں جو علم دیا جاتا تھا، جو سکھایا جاتا تھا، جو پڑھایا جاتا تھا، یہ سب انہوں نے پڑھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے اور جوان رانا ہو گئے، یعنی اپنی جوانی کی عمر پار کر ان کی جوانی کی عمر آگے بڑھ گئی، تو کیا ہوا؟ آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے انہیں علم دیا، اور ایسا علم دیا جس سے وہ فیصلہ کرنے کی طاقت ان کے اندر پیدا ہو جائے، فیصلہ کر سکے لوگوں کے درمیان۔ ایسا علم دیا، یعنی باقاعدہ اللہ نے ان کے علم کا یہاں ذکر کیا ہے کہ ان کو علم دیا، اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ گویا وہ نبوت جہاں ملتی ہے جس علم کے بعد، اس مرحلے تک وہ پہنچ گئے، فرعون کے گھر میں رہتے رہتے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے ان کا جو یہاں تک ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے اتنا شرف کیوں دیا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکار جب انسان ہوتا ہے، نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی شریعت کو مانتا ہے، عمل کرتا ہے، تو ایسے ہی اس کو دنیا ملتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی ہم نیکوکاروں کو بدلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو شروع ہوا وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آزمائشوں کا مسئلہ شروع ہوا۔ دوسرے اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ آزمائشوں کا مرحلہ ہے، اور اسی مرحلے میں وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اللہ سے گفتگو کی، اور پھر ان کو نبی بنا کر دوبارہ فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ اس کا بھی اللہ نے اسی سورہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہ واقعہ کیسے ہوا اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک دن شہر کے اندر محل سے نکلے، فرعون کے شہر کے اندر گھوم رہے تھے، تو ایک جگہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی دونوں جھگڑا کر رہے تھے۔ قبطی چونکہ اونچی ذات کا، فرعون کی ذات کا، طاقتور، آج کے زمانے کے حساب کہہ لیجئے برہمن ہے اس کے اوپر، اس لیے اس کا ظلم اسرائیلی پر اپنی جگہ۔ اسرائیلی جتنے تھے، تاریخ یہ بتاتی ہے مصر کی اس زمانے کی کہ وہ بالکل لیبر کلاس، یا یہ کہیں کہ جو بالکل نچلے طبقے کے ہمارے یہاں ہندوستان میں مانے جاتے ہیں لوگ، اس سے بھی نیچے گرے۔ ان کی کوئی حیثیت فرعونیوں کے ہاں نہیں تھی۔ فرعون کے گھر میں صرف ان کو کام کرنا ہوتا تھا، کچھ کھانے کو دے دیا جائے یہ بہت، اس لیے ان کی یہ حیثیت ہی نہیں تھی کہ کسی فرعونی کے سامنے سر اونچا کر کے کھڑے ہو جائے۔ دو آدمی جھگڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، ایک فرعونی تھا اور ایک اسرائیلی ان کے اپنے قبیلے کا، یعنی ان کے اپنے برادری کا۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ اسرائیلی ہیں، چاہے وہ فرعون کے گھر میں پلے بڑھے ہیں اور یہیں رہے ہیں، وہ جانتے تھے اس بات کو۔ اسی کو قرآن نے بھی اسی لیے کہا ہے کہ دوسرا ان کے اپنے گروہ تھا، من شیعتہ، انہی کے، ھذا من عدوہ وھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ ان کے اپنے گروہ سے یعنی اسرائیلی تھا، اور یہ دوسرا ان کے اپنے دشمن کے گروہ تھے، یعنی وہ قبطی تھا، فرعونی تھا۔ تو جو اسرائیلی تھا اس نے مدد کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، ایک گھسا اس کو مارا، وہیں گر کے مر گیا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کی پرورش فرعون کے گھرانے میں ہوئی تھی، بہت ہی طاقتور اور بہت ہی مضبوط بدن کے تھے، اور بہرحال جو بھی وہ اللہ نے مقدر کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھسا اس کو مارا، وہ گرا اور مر گیا۔ ایک دن پہلے واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جب مرا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ تو شیطانوں کا عمل ہے کہ ایسے ہی کسی کو کوئی مارے اور مر جائے، یہ انسان کا عمل نہیں، یہ ظلم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود اس بات کا اعتراف کیا اللہ سے کہ غلط ہوا ہے مجھ سے، اور یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ مفسدین کا کام ہے۔ میں نے گویا یہ اعتراف کیا کہ جان کے نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک گھسا مارا اس لیے تاکہ جھگڑا نہ کرے، تو وہ مر گیا۔ ایسی توبہ کی، اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا ہے، قال ربی بما انعمت
قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. موسیٰ نے کہا کہ اللہ میں نے تو ظلم کیا اپنے نفس پر کہ اس کو قتل کر دیا، اس لیے مجھ کو بخش دے. اللہ نے ان کو بخش دیا. اس کے بعد دوسرا واقعہ ایسے ہی پھر ہو گیا. شہر میں نکلے اور دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑ رہا ہے. وہی تھا اسرائیلی جو اس دن کا تھا. اس دن کے واقعے کو صرف یہی اسرائیلی جانتا تھا کہ موسیٰ نے مارا اور مر گیا، صرف وہی جانتا تھا. دوسرے دن جب واقعہ ہوا تو یہی اسرائیلی ایک قبطی کے ساتھ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے اس مرتبہ اس کو پکڑا. تو قرآن کی آیات یہ بتلاتی ہیں کہ جب اس کو پکڑا تو وہ ڈر گیا، سوچا کہ کہیں مجھ کو نہ مارے. تو اس نے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ بھی ویسے ہی کرنا چاہتے ہو جیسا کل اس قبطی کے ساتھ فرعون کے ساتھ کیا تھا؟ یہاں یہ بات کھل گئی. قبطی یہ جان گیا کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ ہی نے کیا تھا. لہذا وہ دوڑتا ہوا فرعون کے پاس گیا، فرعونی دربار میں گیا اور اس نے بتلایا کہ کل کا جو قتل ہوا تھا جو ابھی تک معلوم نہیں ہوا ہے موسیٰ نے کیا ہے. باقاعدہ قرآنی آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فرعون نے فوراً دربار طلب کیا اور وہیں یہ مشورہ ہوا اور یہ بات فرعونیوں کے سامنے بھی کھل گئی کہ موسیٰ حقیقت میں قبطی نہیں، فرعونی نسل سے نہیں بلکہ اسرائیلی نسل سے، چاہے اس کو ہم لوگوں نے پالا ہے. اور اسی لیے یہ فیصلہ ہوا کہ اب موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. لیکن اس جگہ دیکھیے اللہ نے کیا مدد کی. اسی دربار کا ایک درباری اٹھ کر نکلتا ہے باہر، موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرتا ہے اور جا کر موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ موسیٰ ابھی دربار میں بات ہوئی ہے کہ تم کو پکڑا دیا جائے اور تمہاری حقیقت کھل گئی ہے، تم کو قتل کر دیا جائے، لہذا تم جتنا جلدی ہو سکے فرعون کا یہ شہر چھوڑ کر نکل جاؤ. قرآن نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے حفاظت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ. چنانچہ خائفین یترقب کا لفظ ہے قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام نکلے مدین کی طرف، ڈرے ہوئے تھے، چاروں طرف دیکھ رہے تھے کہ کوئی پکڑنے والا تو نہیں آ رہا ہے. بھاگنے والا ڈرا ہوا آدمی، ڈرا سہما، پکڑے جانے سے ڈرا ہوا آدمی جیسے بھاگتا ہے ایسے ہی وہ بھاگ رہے تھے اور بھاگے جا رہے تھے. اللہ نے حفاظت کی ان کی اور ان کو مدین پہنچا دیا جو مصر کے باہر، مصری حکومت سے باہر تھا. کیسے پہنچے؟ یہ اللہ کی حفاظت میں پہنچے. اور جب مدین پہنچے تب وہاں جا کر پھر اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. اور جب مدین پہنچے تو ایک کنویں پر پہنچے، مدین کے ایک کنویں پر پہنچے. مدین کے لوگ اس زمانے میں عام طور پر جانوروں کو چرانا یہی سب سے بڑا پیشہ تھا. جانوروں کو چرانا یہی سب سے بڑا پیشہ تھا. کنواں ہوتا تھا گاؤں گاؤں میں جہاں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے. چنانچہ ایک کنویں پر لوگ اکٹھا تھے، دیکھا کہ یہیں لوگ اپنے جانور کو پانی پلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پہنچے، اسی پانی پلانے کی جگہ پر موسیٰ علیہ السلام پہنچے. اور قرآن نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ جب اس جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 بچیاں ہیں جو اپنے جانوروں کو ہانک کر لے کر آئیں یہ پانی پلانے کے لیے، لیکن کنارے لے کر کھڑی ہوئی ہیں. ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کوئی ہے نہیں. اسرائیلی روایات کے اندر ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پتھر سے ڈھکا ہوتا تھا. یہ تفصیل کسی سے ہی حدیث میں نہیں ہے، صرف اسرائیلی روایات میں ہے کہ کنواں پتھر سے، ایک بہت بھاری پتھر سے ڈھکا ہوتا تھا. ان لوگوں نے پانی پلایا اپنے جانوروں کو، وہ بچیاں دور کھڑی رہیں. پانی پلانے کے بعد ان لوگوں نے اس کنویں کو پتھر سے ڈھک دیا، لیکن اب وہ بچیاں دور کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی
اور یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ چلے جائیں تو ہم اپنے جانور کو پانی پلا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ بے سہارا ہیں، کنارے کھڑی ہوئی ہیں، کوئی ان کے جانور کو پانی پلانے والا نہیں ہے، اور اس جگہ ضرورت ہے کہ کوئی ان کی مدد کرے، تو مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، پتھر کو ہٹایا اور اس کے بعد ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ اللہ رب العالمین یہی کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان دو بچیوں کو دیکھا جو اپنے جانور کو لے کر کھڑی ہوئی تھی، پانی نہیں پلا پا رہی تھی، تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں تم اکیلے لے کر کھڑے ہو، کوئی مرد کیوں نہیں آیا ہے؟ یہاں تو سب مرد آتے ہیں، مرد آ کر پانی پلاتے ہیں، تم اکیلے کیوں یہاں ہو؟ تمہارا جانور کون اس کو پانی پلائے گا؟ کیا حال ہے تم دونوں کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی روزانہ کرتے ہیں، آ کر یہیں کھڑے رہتے ہیں، کوئی رحم کرنے والا کوئی آدمی آتا ہے، کوئی چرواہا، اس سے ہم گزارش کرتے ہیں، پانی پلا دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے والد جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اور اشارہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھائی نہیں ہے، گھر میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ہمارا سہارا بنے، جو آ کر ہماری جگہ ہمارے جانور کو پانی پلا دے۔ تو ہم ایسے ہی تاکتے رہتے ہیں، کوئی آتا ہے ہماری مدد کرتا ہے اور پانی پلا دیتا ہے۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ اللہ رب العالمین فرماتے نیک بندے اللہ کیسے ہوتے؟ آئے تھے مصر سے، مدین پہنچے ہیں، کیا حالت رہی ہوگی، پیدل بھاگ کے ایک دشمن سے، دماغ خراب رہا ہوگا، پریشانی کا عالم، ایسی جگہ جہاں کوئی پرسان حال نہیں، کوئی متعارف نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کہاں جائیں گے، کس کے پاس رہیں گے، کیسے انتظام ہوگا؟ سوچئے، خود آپ سوچئے، اکیلا تنہا آدمی ہو، پردیس چلا جائے، بھاگ کر اپنے ملک سے آیا ہو، کیا ہم کو کوئی بچا لے، اس کا کیا حال ہے؟ لیکن اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں دوسروں کو کی پریشانی کو دیکھ کر اپنی پریشانی بھول جاتے ہیں، دوسرے کی پریشانی کو دیکھ کر اپنی پریشانی بھول جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی مثال وہاں قائم کی، اپنے پریشان تھے لیکن ان دو بچیوں کی پریشانی کو جب دیکھا تو اپنی پریشانی بھول گئے، ان بچیوں کے لیے آگے بڑھے اور فسقا لہما، اور ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھایا، کسی انسان سے مدد نہیں طلب کی، کسی جاننے والوں کو نہیں تلاش کیا، کسی متعارف کو نہیں تلاش کیا کہ کہاں ہم جائیں گے اور کہاں ہم رہیں گے اور کیسے بچیں گے ہم دشمن سے، بلکہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اور کیا کی؟ اے اللہ تیری ہی حفاظت میں، تیری ہی حفاظت میں میں یہاں تک پہنچا، تجھی نے مجھ کو یہاں تک، تو ہی مجھ کو یہاں تک لے آیا، اور اب بھی ہم جو بھی خیر تو ہمارے حق میں تو نے لکھا ہے اور ہمارے لیے نازل کیا ہے، اس کے ہم محتاج ہیں، سب کچھ وہ تمام بھلائی ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور اس کے ہم محتاج ہیں، جو خیر اور بھلائی تو نے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی پریشانی کے وقت مانگنے کی چیز ہے۔ ہم کو نہیں معلوم، آج پریشانی ضرور ہے لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ یہ پریشانی ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بن جائے گی، ہم کو نہیں معلوم کہ یہی بیماری کب ہمارے لیے صحت و تندرستی کا بلکہ بہت ساری اللہ کی نعمتوں کو لانے کا ذریعہ سب بن جائے گی، یہ ہم نہیں جانتے۔ ہمارے لیے خیر کہاں ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، ہم جس کو شر اپنے لیے سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے اسی شر کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خیر چھپا کر رکھا ہو۔ یہی موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہماری مدد کر دے، فرعون سے ہمیں بچا لے، ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر لے، یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ یہ کہا اے اللہ ہمارے لیے جو بھی خیر تو نے اس دنیا میں نازل کیا ہے، جہاں جہاں ہمارے لیے بھلائی تو نے رکھی ہے، ہر بھلائی کے ہم محتاج فقیر ہیں اور اس کے ہم طلبگار ہیں، تیری ہی طرف ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور تجھی سے اس بھلائی اور اچھائی خیر کو ہم مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ایمان مسلمان کا اور یہ ہے تعلیم اس دعا کے اندر، اور اللہ نے اسی کا انتظام کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ یہ بچیاں جب
لوٹ کر اپنے گھر گئیں تو وہاں ان کے والد نے پوچھا، پہلے وقت سے پہلے آ گئی تھی، والد نے پوچھا کہ کیا ہوا، آج کا ماجرا کیا ہے، تم پہلے کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا اپنے والد سے کہ ایک کوئی اجنبی آدمی تھا، اسی نے آ کر پوچھا تو ہم نے بتلا دیا، ایک شریف آدمی لگ رہا تھا۔ اس کی صفت انہوں نے کیا بتائی؟ انہ لقوی امین، طاقتور بھی تھا، امانت دار بھی تھا۔ ان بچیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا، انہ لقوی امین، یہ بہت بڑی صفت ہے ایک مومن کی۔ طاقتور بھی تھا، طاقت پہچانا اس پتھر کو جو اکیلے ہٹایا، اور امانت داری پہچانا ان کے رویے سے، ان کے طریقے سے، جس طرح انہوں نے ان بچیوں سے بات کی اور ان کا ساتھ دیا، اس سے پہچانا کہ امانت دار انسان ہے۔ یہ صفت جا کر انہوں نے اپنے والد محترم سے کہی کہ ایک ایسے آدمی سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے معاشرے کو دیکھا ہوگا، اپنے ان چرواہوں کو دیکھا ہوگا، اب ان کے ہاں جو لوگ تھے ان کو دیکھا ہوگا، ان بچیوں نے، ان بچیوں کے بیچ میں اس انسان کو جو دیکھا اور اس کی صفتوں کو دیکھا تو اس کی تعریف جا کر انہوں نے کی، انہ لقوی امین۔ میرے بھائیو، یہ اشارہ ہے قرآن کا، انہ لقوی امین۔ اور انہوں نے جب بتلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے، تو ان کے بوڑھے باپ نے، بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام اس سے پہلے گزر چکے تھے، مدین میں وہ بھی بھیجے گئے تھے، لیکن وہ اس سے پہلے گزر چکے تھے، وہ کوئی نیک بزرگ انسان تھے۔ یہ بھی جان لیجئے ان بچیوں کے جو والد تھے وہ کوئی نیک بزرگ انسان تھے، جو ہر زمانے میں ہر قوم میں ہوا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے بچی کو تعلیم دی تھی حیا کی، تعلیم دی تھی صحیح دین کی۔ اس کی پہچان کیسے ہوئی؟ اللہ نے جو آگے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس اجنبی کو بلا کر گھر لے جاؤ، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اللہ نے اس کو کیسے بیان کیا ہے؟ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی آئی، تمشی علی استحیاء، نہایت ہی شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ وہ چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ یہ خوبی بیان کی اس لڑکی کی، اور یہی زیور ہے عورت کا، یہی زیور ہے عورت کا جو اپنے باپ سے ان کو ملا تھا۔ یہ خوبی بیان کی اللہ نے اس بچی کی۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا انتظام اس طرح کیا کہ ان کو اس نیک آدمی کے گھر بلا لیا گیا، اور انہوں نے اپنی بچی کی شادی کرنے کی پیشکش کر دی موسیٰ علیہ السلام سے، اور کہا کہ اگر تم ہمارے ہاں 8 سال تک خدمت کرو گے ہماری، تو ہم اس کے عوض تمہاری اپنی ایک بچے سے تمہاری شادی کر دیں گے جس کو تم پسند کر لو، اور اگر 10 سال پورا کر دو یہ تمہارے اوپر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی پر راضی ہوئے، اور ان کی شادی انہیں بزرگ کی ایک بچی سے ہوئی۔ اس کی مہر کیا متعین ہوئی؟ یہ بھی نبیوں کی سنت ہے میرے بھائیوں۔ مہر کیا ہونی چاہیے یہ بھی یہی نبیوں کی سنت ہے۔ مت سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، یہ نبیوں کی سنت ہے، اور یہ سنت نبیوں کی جو سنت ہے وہ ہمارے لیے سنت باقی رکھی گئی، یہ بھی جانیے آپ۔ نبیوں کی جو سنت ہے یہ سنت ہمارے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ یہی ایک بات اور میں کہہ دوں، ایک بات ضمناً یاد آ گئی، بتا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت ام حبیبہ، جن کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجاشی کے دربار میں ہوئی تھی، جو حبشہ کے بادشاہ تھے۔ نجاشی کے دربار میں ہوئی تھی جو حبشہ کے بادشاہ تھے۔ نجاشی کے دربار میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہاں، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نجاشی کے دربار میں گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرانے حضرت ام حبیبہ سے۔ اور حضرت ام حبیبہ کے ولی کون تھے؟ نجاشی، جو مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے کیوں؟ یہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ وہ بچی جس کا کوئی ولی نہ ہو تو اس کا ولی کون ہوگا؟ اگر کوئی نو مسلم لڑکی ہے، اس کا مسلمانوں میں سے کوئی ولی نہیں ہے جو کسی مسلم لڑکے سے اس کی شادی کرا دے، اس کا ولی کون ہوگا؟ جو حاکم ہوگا، جو امیر ہوگا اس جگہ کا، جو امیر ہوگا اس جگہ کا، جو حاکم ہوگا، جس کو لوگ وہاں بڑا مانتے ہوں گے۔
فالسلطان ولی من لا ولی لہ، یہ اصول ہے شریعت کا کہ سلطان حاکم ولی ہے اس کا جس لڑکی کا کوئی ولی نہیں ہے. اس لیے نجاشی حضرت ام حبیبہ کے ولی ٹھہرائے گئے، اور نجاشی کے دربار ہی میں یہ شادی ہوئی. اور نکاح ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اٹھ کر آنے لگے تو نجاشی نے کہا رکو، ہم نے تم لوگوں کے لیے کچھ میٹھے کھانے کا انتظام کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے کچھ کھانے پینے میٹھے کا انتظام کیا ہے، کیونکہ اس طرح کھلانا نبیوں کی سنت میں سے ہے. یہ لفظ حدیث کا بخاری میں بھی ہے کہ اس جگہ کھلانا، یعنی بچیوں کے ہاں جب آیا ہے اور شادی ہوئی ہے بچی کے گھر میں تو بچی کی طرف سے کھلانا، جو لوگ آئے ہیں مہمان، یہ نبیوں کی سنت ہے. میرے بھائیوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ شادی میں بچی کی طرف سے کھانا نہیں ہے، ان کو بتا دیجئے نبیوں کی سنت ہے یہ. اس کا انکار نبیوں کی سنت کا انکار ہے. اور یہ ضمناً اس لیے ہم نے ذکر کر دیا کہ باقاعدہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، یہ نبی کی سنت، اور نبیوں ہی کی سنت ہے شادی پر بچی کے لیے مہر متعین کرنا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متعین کی. کیسی؟ پیسہ نہیں، مزدوری. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے سلسلے میں کہا ہے کہ مہر کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ چیز جو قیمت بن جائے وہ مہر ہو سکتی ہے. ہر وہ چیز، ضروری نہیں کہ سونا ہو، پیسہ ہو، ہر وہ چیز، یہاں تک کہ آپ نے قرآن سکھانا وہی مہر بنا دیا. واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ نے قرآن سکھانے کو ہی مہر بنا دیا، کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور فلاں فلاں سورہ جو تمہیں یاد ہے اس کو یاد کرا دو، یہی تمہاری مہر ہوگی، اسی کے بدلے ہم نے تمہاری شادی کر دی. اور مہر میں غلو اسے منع کیا، مہر بہت زیادہ مہر رکھنا اسے منع کیا. لہذا کم مہر رکھنا، مہر دینا، مہر کم رکھنا، یہ بھی نبیوں کی سنت ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام کی شادی سے وہ چیز نکلی. بہرحال یہاں موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور شادی ہونے کے بعد جب 10 سال ہو گئے، 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے وہیں مدین میں اپنا پورا کیا. وہاں سے نکلے تو طور کی طرف گئے، اور اس کے بعد پھر ان کی دعوتی زندگی کی شروعات ہوئی. انشاءاللہ اس کے بعد کے مرحلے کا ذکر موقع ملا، صحت رہی تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام واقعات کو ہمارے لیے موعظت و نصیحت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو ہمارے لیے نجات کا، جنت کا باعث بنا دے. وما علینا الا البلاغ.